الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو حکومت عبیدیہ کے عقیدے کے متعلق ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے۔ حکومت عبیدیہ کی عقیدے کے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے، اور غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے اسی کے ساتھ ملتا جلتا موضوع جو ہے بنو عبید کی حکومت، ان کے عقیدہ و نسب کے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ کا موقف کا پہلے حصہ پیش کیا تھا۔ تو آج کیونکہ وہ تھی حکومت عبیدیہ کی نسبت کے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ کا موقف، اور یہ ہے حکومت عبیدیہ کے متعلق عقیدے کے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے۔ اگرچہ بعض مورخین بنو عبید کے نسب کے متعلق کچھ اختلاف کیے، مگر ان کے عقائد اور مذہب کے متعلق کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے باطل عقائد مشہور ہو چکے تھے۔ مثلا ان کا علم الغیب کا دعویٰ کرنا اور نبوت و الوہیت کا دعویٰ کرنا، اپنے متبعین اور رعایا سے اپنے آپ کو سجدہ کروانا، الحمدللہ یرحمک اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو گالی دینا اور بدعت مجالس اور محافل پر بے تحاشا خرچ کرنا، جن کے بارے میں ایک مورخ نے یہ کہتے ہوئے اظہار خیال کی ہے کہ یہ رعایا میں سے اہل سنت عوام کو سیاسی امور سے غافل رکھنے کے لیے اور ان کے نسب اور حق کے خلافت میں ہونے والی طعنہ زنی اور تنقید سے لوگوں کا رخ موڑنے کے لیے ایک حربہ تھا۔ کتاب کا نام ہے علاقات الفاطمیین فی مصر بدول المغرب، صفحہ 362۔ اس موقع پر میں فقہی اختلاف سے چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا، اس لیے کہ فقہی اختلاف آسان اور معمولی سی بات ہے، اور اس میں شرعی دلائل کے اعتبار سے میدان بڑا وسیع ہوتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بہت ساری تالیفات میں یہ لکھا ہے کہ بنو عبید الوہیت اور ربوبیت کے دعوے دار تھے۔ جب ابو یزید مخلد بن قیداد الخارجی نے بنو عبید پر حملہ کرنے کی تیاری کی، مخلد بن قیداد الخارجی کون تھا؟ یہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، بڑھاپے کی وجہ سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے گدھے پر سوار ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام گدھے والا پڑ گیا تھا۔ یہ خارجی مذہب پر تھا اور اس نے بنو عبید کے خلاف خروج کیا تھا، اور اس نے بنو عبید کو شکست دی اور مہدی میں ان کا گھیراؤ کر لیا۔ القائم کی موت واقع ہوئی تو وہ ویسے ہی محاصرہ کی حالت میں تھا کہ مخلد نے خارجی تعصب کی وجہ سے لشکر کا ہر اول دستہ اہل سنت والجماعت کو بنایا تھا۔
پھر اس نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا لیا اور شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس نے کئی علماء و صلحاء اور عباد اور لشکر کی قیادت کو قتل کیا۔ پھر یہ خود بھی منصور کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ اسے 336 ہجری میں قتل کر دیا گیا۔ تاریخ الاسلام کتاب کا نام ہے، صفحہ 32 تا 37 دیکھ لیں۔ ابن العماد الحنبلی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ شذرات الذہب کی جلد نمبر 5 صفحہ 236 کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ یہ تھا جی ابو یزید مخلد بن قداد الخارجی نے بنو عبید پر حملہ کرنے کی تیاری کی تو علماء نے اس کے ساتھ چلنے میں کوئی تردد نہیں کیا۔ فقہائے کرام اور عباد نے بھرپور تیاری کی اور وعظ و خطبات جمعہ کے ذریعے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ احمد بن ابی الولید نے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں ان سے جہاد کرو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے اور جس کا خیال یہ ہے کہ اللہ کی بجائے وہ خود رب ہے، اور کہا اے اللہ یہ گرمتی کافر جو ابن عبید اللہ کے نام سے معروف ہے، ابن عبید اللہ کے نام سے معروف ہے، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور تیری نعمتوں کا انکار کیا ہے، جس نے تیری ربوبیت کا کفر کیا ہے اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے اور لوگوں کا خون ناحق بہایا ہے، اے اللہ اس پر رسوا کن لعنت کر اور اس پر بہت لمبی رسوائی اور ذلت مسلط کر اور اس پر صبح و شام اپنا غضب نازل کر۔ پھر منبر سے اتر کر لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی اور یہ بھی کہا گیا کہ 299 ہجری میں عبید اللہ المہدی نے اپنے متبعین کو کفر میں خوب غرق کرنے کا اعلان کیا، یہاں تک کہ لوگ اسے خدا سمجھنے اور کہنے لگے۔ یہ لوگ جب کسی بات پر پختہ قسم اٹھاتے تو یوں کہتے، غیب اور حاضر جاننے والے معبود برحق برقادہ میں موجود ہمارے آقا کی قسم۔ حوالہ الدولۃ العبیدیۃ فی لیبیا صفحہ 86۔ بنو عبید کے بعض داعی مہدی کو خالق و رازق کہا کرتے تھے۔ حوالہ التاریخ صفحہ 22۔ کیروانی شاعر ابو القاسم غماری متوفی 345 ہجری نے بنو عبید کے متعلق کہا ہے، وہ اپنے بادشاہ کی پوجا کرنے لگ گئے اور یوں یقین کرتے ہیں کہ اس طرح وہ ہر قسم کی نجات پا لیں گے۔ حوالہ الیعلاوی ابن ہانی الاندلسی صفحہ 250۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 263 ہجری میں بازار میں ایک کپڑا پایا گیا جس پر کشیر کاری کر کے یہ جملہ نقش کیا گیا تھا، المعز عز وجل۔ یہ کشیر کاری کرنے والے کو جوہر کے پاس لایا گیا مگر اس نے اس کا انکار کیا، مگر اس کشیدہ کار کو دکھانے کے لیے پھانسی دی گئی مگر بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ الاسیر کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 15 صفحہ 165۔ اللہ اکبر۔
ایسے ہی کچھ کتاب عقائد اسماعیلیہ کے مخطوط نسخہ میں بھی پایا گیا ہے۔ جسے مستشرق جویار نے معزل الدین اللہ کے رب ہونے کے بارے میں نشر کیا ہے۔ حوالہ حسن ابراہیم حسن، تاریخ الدولت الفاطمیہ، صفحہ 329۔ نیز حسن بن ابراہیم حسن نے یہ بھی کہا ہے، ابن ہانی نے اپنے آقا المعز کے متعلق بہت زیادہ غلو سے کام لیا ہے۔ اس نے معاذ کے لیے بعض نبوت کی صفات کو اور بعض خداوندی صفات کو ثابت مانا ہے، اور یوں اس نے بعد میں آنے والے شعراء کے لیے مبالغہ آرائی کی، رخا ہموار کر دی۔ اس کی دلیل وہ طویل قصیدہ ہے جسے معز کے سامنے پڑھا گیا۔ اس قصیدے میں ہے وہی اس دنیا اور اس میں پائی جانے والی مخلوق کی علت ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کا سبب وہی ہے، اور تیرے لیے ہی سمندروں میں آگے اور پیچھے آتی جاتی کشتیاں چلتی ہیں، اور نرم و ٹھنڈی ہوائیں بھی تیرے ہی حکم سے چلتی ہیں۔ تیرے سامنے آنکھیں جھکی پڑی ہیں اور تقدیر تیرے تابع ہے، اور چاند کی منزلیں تجھ سے حیا کرتی ہیں، اور زمانے کے متعلق بھی پوچھیے، اس لیے کہ زمانہ تیری چکی کے دو پارٹ ہیں، جسے تو چاہتا ہے ویسے ہی گردش کرتا ہے۔ معز کی مدح سرائی میں ابن ہانی کا کلام یہیں پر ختم ہو جاتا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کفر و گمراہی میں خود کو غرق کرتے ہوئے معز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے برابر قرار دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کو معز کے لیے تسلیم کرتا ہے، جیسا کہ اس کے ایک دوسرے قصیدے سے واضح ہوتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے، ہم اسے پکارتے ہیں کہ وہ انتقام لینے والا غالب اور قادر ہے، اور وہ ہلاکت خیز گناہوں کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اسے بطور خلیفہ نہ پکارتا تو پھر مسیحی کے بعد ایک مسیح سمجھ کر پکارتا۔ تیرے اس افتخار پر بلندیوں والے آسمان بھی گواہی دیتے ہیں، اور اے مسیحا قرآن تو تیری شان میں نازل ہوا ہے۔ ایک دوسرے قصیدہ میں ابن ہانی معز کی مدح سرائی میں مبالغہ سے کام لیتے ہوئے اسے اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تشبیہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے، وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو، وہ نہیں ہوگا جو تقدیر چاہتی ہے، پس حکم صادر کیجئے، تم ہی واحد قہار ہو، گویا کہ تم ہی نبی محمد ہو، اور گویا کہ تمہارے مددگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار انصار ہیں۔ حق بات یہ ہے کہ تم ہی تو وہ شخص ہو گل جس کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے، اور جب آگ اسے دیکھے گی تو بجھ جائے گی۔ المرجع السابق کتاب کا نام ہے، صفحہ 248 ہے، صفحہ 248 ہے۔ ایسے ہی اس عبیدی حکمران کا دعوی خدا اور رب ہونے کا بھی تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اس کے متعلق کہتے ہیں، اسماعیلی زندیق جس نے اپنے آپ کو اسماعیلی زندیق جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، الاسیر
15ویں جلد صفحہ 173۔ نیز اس کے متعلق یہ بھی کہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا تھا کہ الوہیت کا دعویٰ کرے اور اس کی شروعات بھی کر دی تھی، مگر اسے بڑے بڑے لوگوں نے ڈرایا اور اس کے خلاف لوگوں کے خروج کر جانے سے خوف دلایا تو وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ تاریخ اسلام جوادس 411 ہجری تا 299۔ السیرت 15ویں جلد صفحہ 176۔ حاکم کو اس بات کی ترغیب دینے والوں میں سے ایک حمزہ بن علی بھی ہے۔ اس کے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ درزی خبیث زندیق حاکم کی ربوبیت کے دعویٰ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ قوم میں کچھ جاہل اور اوباش قسم کے لوگ تھے جو جب حاکم کو دیکھتے تو یوں کہتے یا واحد یا احد، یعنی اے زندگی دینے والے اور اے موت دینے والے۔ السیرہ 15 جلد صفحہ 180۔ حمزہ بن علی الزوزنی حاکم کی الوہیت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ اس نے بلاد شام میں درز شیعہ کی بنیاد رکھی۔ اللہ اکبر۔ دیوان بغداد کے حوالے سے جو مجلس نشست 402 ہجری میں منعقد ہوئی، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ مصر میں ظاہر ہونے والا یہ انسان کافروں، فاسقوں، زندیقیوں اور فاجر لوگوں کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ مذہب کے لحاظ سے یہ دو خداؤں پر ایمان رکھنے والے مجوسیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے حدود الہی کو معطل کیا اور زنا کو مباح قرار دیا اور ناحق خون بہایا، انبیاء کرام علیہم السلام کو گالیاں دی اور اسلاف پر لعنتیں کی اور خود رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ تاریخ الاسلام حوادث 104 نمبر صفحہ 11۔ دو للاسلام جلد نمبر 1 صفحہ 353۔ العبر جلد نمبر 2 صفحہ 200۔ حسن ابراہیم حسن نے کہا ہے کہ حاکم کے معبود ہونے کی وجہ سے احالین اور ان جیسے لوگ ناراض ہو گئے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ وہاں ایسے بھی تھے جو فاطمی سیاست سے کافی دوری رکھتے تھے۔ شعراء میں سے کسی شاعر نے 2 شعر منبر پر ایک ورق پر لکھ کر رکھ دیے تھے، جن میں وہ کہتا ہے ہم تو ظلم اور زبردستی سے راضی ہوئے ہیں، ہم نے کوئی کفر اور حماقت کا کام نہیں کیا، اور اگر تو علم غیب جانتا ہے تو پھر بتا کہ یہ پرچہ لکھنے والا ہم میں سے کون ہے۔ امام ذہبی اور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دریش کی ایک کتاب میں پڑھا ہے جسے بعض فضلاء نے 630 ہجری کے بعد چند سالوں کے متعلق لکھا ہے کہ اس تاریخ کو مصری حاکم الملک السہلی کے سامنے 667 ہجری میں پیش کیا گیا۔ میرے بھائیو، اس میں کہا گیا ہے عبیدی حکومت کا خاتمہ صلاح الدین ایوبی کے بہترین کارناموں میں سے تھا۔ اس نے بہت ہی اچھا کام کیا، اس لیے عبیدی باطنی اور زندیق تھے جو کہ تناسخ کے مذہب کی دعوت تناسخ کے مذہب کی طرف دعوت دیتے تھے اور اپنے اجسام میں حلول الہی کا عقیدہ رکھتے تھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حاکم نے اپنے ایک داعیہ سے پوچھا تیرے پاس اب کتنے لوگ جمع ہو چکے؟ تو اس نے جواب دیا 16,000 لوگ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تم ہی خدا ہو۔ ان کا ایک شاعر یوں کہتا ہے
وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو، وہ نہیں ہوگا جو تقدیر چاہتی ہے۔ پس حکم صادر کیجیے، تم ہی واحد قہار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں پر لعنت ہو، تعریف کرنے والے پر بھی اور اس پر بھی جس کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ بھی اتنی ہی بری بات ہے جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا رب اعلی ہوں، عالی شان والا رب ہوں۔ ان کے بعد شعراء نے مہدی کی تعریف میں یوں کہا، مسیحی برقادہ میں اتر کر آ گیا ہے اور وہیں پر آدم اور نوح بھی اتر آئے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ بھی اپنی بلندیوں سے اتر کر آ گیا ہے۔ بس اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عیسائیوں کے کفر سے بھی بڑا کفر ہے، اس لیے کہ عیسائی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جز عیسیٰ علیہ السلام کی ناسوت میں حلول کر گیا تھا، جبکہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح اور انبیاء علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام ائمہ کرام کی اجساد میں حلول کر آیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو۔ التاریخ حوادث 561 ہجری تا 570 اور صفحہ جو ہے 274 تا 281۔ یہ لوگ الوہیت اور ربوبیت کے ساتھ ساتھ نبوت کے بھی دعوے دار تھے، یہاں تک کہ بعض علماء کرام رحمہم اللہ علیہم پر ابو یزید خارجی کے ساتھ خروج کرنے پر جب ملامت کی گئی تو انہوں نے کہا میں کیسے نہ ان کے ساتھ نکلتا جبکہ میں نے اپنے کانوں سے کفر سنا ہے۔ میں ان کے ساتھ ایک مجلس میں شریک ہوا جس میں اہل سنت اور مشارکہ کو جمع کیا گیا تھا، ان میں ان کا دائی ابو قزاع بھی تھا۔ جب ان کا رئیس آ پہنچا تو ان کے ایک بڑے نے کہا اے میرے آقا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تشریف رکھیں، یعنی ابو قزاع کے پہلو میں۔ تو ان میں سے کسی ایک نے بھی اس پر کوئی رد نہیں کیا۔ حوالہ السیر جلد نمبر 15 صفحہ 154۔ یہاں پر مشارکہ سے مراد باطنی فرقہ کے لوگ ہیں، ان کے مشرق میں رہنے کی وجہ سے انہیں مشارکہ کہا جاتا ہے۔ بنو عبید کے بعض داعی مہدی کے بارے میں کہا کرتے تھے مہدی اللہ کا رسول ہے۔ حوالہ التاریخ حوادث سن 321 تا 330 ہجریہ صفحہ 22 ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبید اللہ نے اہل سنت والجماعت علماء کرام کی ایک جماعت کو اس بنا پر قتل کر دیا تھا کہ وہ مہدی کے رسول اللہ ہونے کا اعتراف نہیں کرتے تھے۔ حسن ابراہیم حسن الدولۃ الفاطمیہ صفحہ 328۔ جب عبید اللہ نے رسالت کا دعویٰ کیا تو اس کے سامنے کیروان کے فقہا میں سے 2 فقہا کو حاضر کیا گیا۔ وہ اپنی شاہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ ان علماء سے پوچھے کیا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ یعنی عبید اللہ اللہ کا رسول ہے؟ تو ان دونوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اگر یہ ہمارے پاس اس حالت میں بھی آئی کہ سورج اس کی دائیں جانب اور چاند اس کی بائیں جانب ہو، یہ دونوں کہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، تب بھی ہم اس کو رسول نہیں مانیں گے۔
اس پر عبید اللہ نے حکم دیا ان دونوں کو ذبح کر دیا گیا۔ الاسیر جلد نمبر 14 صفحہ 217۔ میرے بھائیوں، یہ عبید اللہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ایک دائی ابو طاہر الگرمتی کو بھیجے گئے خط میں یہ تحریر کیا تھا: اس نکارہ امت والے کی طرح نہ ہو جانا جس سے جب روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور اسے جواب دینے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، اور موسیٰ کی طرح بھی نہیں ہو جاتا، اور موسیٰ کی طرح بھی نہیں ہو جانا جس کے پاس اس کے دعوی کی کوئی دلیل نہیں تھی سوائے چند ایک اپنی طرف سے گھڑی گئی شعبدہ بازیوں کے، جنہیں وہ انتہائی چالاکی اور ہوشیاری سے پیش کرتا تھا۔ عبد القاہر بغدادی، الفرق بین الفرق، صفحہ 296۔ احسان الہی ظہیر الاسماعیلیہ، صفحہ 117۔ اللہ اکبر۔ یہ بدبخت انسان انبیاء کرام علیہم السلام پر لعنت کیا کرتا تھا، معاذ اللہ۔ ان کی پہچان انبیاء کرام علیہم السلام پر لعنت کرنا تھی۔ قاضی عبد الجبار متکلم نے لکھا ہے کہ قائم نے کھل کر انبیاء کرام علیہم السلام پر لعنت کرنا شروع کی تھی۔ اس کا دائی چلا کر آواز لگایا کرتا تھا: غار پر اور اس میں چھپنے والوں پر لعنت کرو، اللہ میری توبہ۔ قائم دوسرا عبیدی حکمران تھا۔ الاسیر جلد نمبر 15 صفحہ 152۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس نے 322 ہجری سے 334 ہجری تک حکومت کی۔ وسوسوں کا شکار رہتا تھا، اس کی عقل میں خلل آ گیا تھا، مگر ایک بہادر اور باہیبت انسان تھا۔ اس میں خیر کا پہلو بہت کم تھا، عقیدے کا انتہائی فاسد تھا، بڑا پکا شیطان تھا جو لوگوں میں زندیقیت پھیلانا چاہتا تھا۔ الاسیر جلد نمبر 15 صفحہ 153، العبر جلد نمبر 2 صفحہ 49۔ قاضی عبد الجبار حمزانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ قائم نے علی اعلان انبیاء کرام علیہم السلام پر سب و شتم کا اظہار کیا۔ وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو گالی دیا کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ حوالہ اخبار الگرامی تا سہیل زکار کی، صفحہ 163 تا 181۔ پہلے بنو عبید کی حکومت اور ان کے نسب کے بارے کے اندر پہلا حصہ پیش کیا، اس کے اندر امام ذہبی کا موقف آپ کے سامنے رکھا، اور اس دوسرے حصے میں بنو عبید کی حکومت اور امام ذہبی رحمہ اللہ کا موقف عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگ تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے معز چاہتا تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، مگر وہ رعایا کے خوف سے ایسا نہیں کر سکا، اور ابن عزاری نے یہ واقعہ تحریر کیا کہ مغرب میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے مؤذن نے جامع کیروان کے گنبد پر چڑھ کر اذان دی اور اس میں یوں کہا: اشہد ان معدن رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ معد اللہ کا رسول ہے۔ اس آواز سے پورا شہر لرز اٹھا
حوالہ البیان المغرب جلد نمبر 1 صفحہ 282۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے الاعتصام میں لکھا ہے کہ معد بن عبید کے ان حکمرانوں میں سے تھا جنہوں نے افریقہ پر حکومت کی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مؤذن کو حکم دیا تھا کہ وہ اذان میں کلمہ حق یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کے بجائے یوں کہا کرے اشہد ان معدن رسول اللہ۔ اشہد ان محمدن کا معنی یہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں جی، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے بجائے یوں کہا کرے کہ اشہد ان معدن رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ معد اللہ کا رسول ہے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ اس مؤذن کو قتل کر دیں، لیکن انہوں نے مؤذن کو معد کے سامنے پیش کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا اس نے مؤذن کو ایسا کہنے کا حکم دیا ہے۔ جب معاملہ معد تک پہنچا تو اس نے مؤذن سے یوں کہا ان پر اللہ کی لعنت ہو، تم دوبارہ ان کے کانوں میں یہی آواز پہنچاؤ۔ ایسے ہی ان کا ایک دعویٰ علم غیب جاننے کا بھی تھا۔ اس مسئلہ پر ابو عبداللہ شیعی اور اس کی قبیلہ قطامہ کے مابین مناظرہ بھی ہوا۔ اس نے قبیلہ والوں سے کہا تھا اس معصوم امام کا دین اختیار کرو جو غیب جانتا ہے۔ حوالہ التاریخ حوادث سن 291 ہجری تا 300 ہجری اور صفحہ 135 ہے۔ اب خلقان لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ علم الغیب کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس بارے میں ان کی خبریں روایات بہت مشہور ہیں۔ وفیات الاعیان جلد نمبر 5 صفحہ 373، الذہبی السیر 15 جلد اور صفحہ 169 ہے۔ اس کو سجدہ کیا جاتا تھا اور لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اسے سجدہ کریں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 396 ہجری میں حرمین میں مصر کے بادشاہ الحاکم کے نام خطبہ دیا گیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اس کا نام آنے پر کھڑے ہو جائیں اور وہ اسے سجدہ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوالہ دول الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ 305۔ یہ عبیدی حکمران اسلام اور اہل اسلام پر خالص شر اور برائی ہی تھے۔ تاریخ حوادث 381 ہجری تا 400 صفحہ 234۔ حاکم جہنم کا بھی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا گھر بنایا جسے بیڑیوں اور زنجیروں سے بھر دیا اور اس گھر کے ساتھ دروازے بنائے اور اس کا نام جہنم رکھا۔ جس پر وہ ناراض ہوتا تو اسے اس جہنم میں رکھا کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ علی السیر یا علی السیر جلد نمبر 15 صفحہ 177۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ حرام چیزوں کو مباح قرار دیتے تھے، حرام چیزوں کو مباح قرار دیتے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ندیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، اللہ اکبر، الفہرست صفحہ 400۔ جس انسان نے باطنیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو اسے یہ تمام چیزیں پتہ ہوں گی۔ میں نے ان کی کتابوں میں دیکھا ہے بہت ساری حرام چیزوں کو مباح کہتے ہیں اور اپنے ماننے والوں سے تکالیف شرعیہ کو ختم قرار دیتے ہیں۔ حوالہ
السیر جلد نمبر 15 اور صفحہ 114۔ اللہ اکبر۔ ابن خلقان نے کہا ہے صلاح الدین ایوبی نے علماء و فقہا سے آزد کی حکومت ختم کرنے کے متعلق پوچھا۔ بتاتا چلوں کہ آزد عین الف زواد دال آزد یہ کون تھا؟ پورا نام ہے ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن الحافظ لیدین اللہ، ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن الحافظ لیدین اللہ عبد المجید بن محمد المستنصر بن الظاہر بن الحاکم العبیدی المصری الرافضی۔ یہ آخری باطنی خلیفہ تھا۔ 546 ہجری کے شروع میں پیدا ہوا۔ 546 ہجری کے شروع میں پیدا ہوا۔ فائز کی موت کے بعد اس کا قائم مقام بنا۔ اسی کے زمانہ میں حسین بن نزار بن مستنصر مغرب سے ایک جماعت کے ساتھ آیا، اور جب قریب پہنچا تو اس کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ غداری کی اور اسے پکڑ کر آزد کے حوالے کر دیا۔ آزد کے حوالے کر دیا۔ اس نے یوں ہی گرفتاری کی حالت میں اسے ذبح کروا دیا۔ اور یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ آزد کی موت انتہائی خطرناک ہیضہ کی وجہ سے ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے جب اسے اطلاع ملی کہ خطبہ سے اس کا نام ختم کر دیا گیا ہے تو اس غم میں ہلاک ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے پاس ایک زہریلی انگوٹھی تھی، اسے چوس کر خودکشی کر لی۔ اس نے 21 سال کی عمر میں وفات پائی تھی۔ دیکھو العبر جلد نمبر 350 اور 51۔ یہ تھا آزد جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے علماء و فقہا سے آزد کی حکومت ختم کرنے کے متعلق فتویٰ پوچھا تو علماء کرام رحمت اللہ علیہم نے اس کے گندے عقیدے اور فاسد افکار و خیالات کی وجہ سے حکومت سے معزول کرنے کے جواز کا فتویٰ دیا۔ ان علماء میں سب سے زیادہ جوش و خروش سے فتویٰ دینے والے نجم الدین الخبوشانی تھے۔ آپ ان لوگوں کی برائیاں شمار کرتے اور ان سے ایمان کے سلب ہونے پر دلائل دیتے۔ السیر جلد نمبر 15 صفحہ 212۔ یہ کون تھا نجم الدین الخبوشانی؟ محمد بن موفق الصوفی الزاہد الفقی الشافعی علی ابن یحییٰ کے ہاں فقہ کی تعلیم پائی۔ آپ کو کتاب المحیط زبانی یاد تھی۔ آپ نے کتاب المحیط پر 16 جلدوں میں ایک تحقیق بھی تالیف کی ہے۔ آپ نے ہبۃ الرحمن قشیری سے بھی روایت نقل کی ہے۔ آپ مصر تشریف لائے اور امام شافعی کے گھر کے قریب قیام کیا۔ آپ درس اور فتویٰ دیا کرتے تھے۔ بنو عبید کی مخالفت میں گرم لوہا تھے۔ جب آپ نے صلاح الدین کو آزد کے نام خطبہ ختم کرنے پر بران کے خطا کیا تو خود ممبر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور خطیب کو حکم دیا کہ بنی عباس کے نام کا خطبہ دیں۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ اس سے بہت بڑی بھلائی لوٹ کر آ گئی۔ 587 ہجری میں انتقال ہوا۔ دیکھیں العبر جلد نمبر 3 صفحہ 95۔ اللہ اکبر۔ ان علماء کرام رحمت اللہ علیہم کو قتل کرنے سے مقصود کیا تھا؟ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں اس نے علماء و فقہا کو ختم کیا تاکہ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے۔ حوالہ السیر
جلد 15 صفحہ 145۔ بنو عبید کے ساتھ ساتھ کرامتی بھی کرائم بنو عبید کے ساتھ ساتھ کرامتی بھی جرائم میں پیش رہے۔ مہدی کے ایام میں انہوں نے بحرین میں خوب فساد پھیلایا اور مکہ پر حملہ کیا، حجاج کرام کو قتل کیا اور قیدی بنایا، اللہ کے گھر کی حرمتوں کو پامال کیا، بیت اللہ سے حجر اسود نکال کر لے گئے۔ عبید اللہ ان لوگوں کے ساتھ خط و کتابت کر کے ایسے گندے افعال کرنے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ التاریخ والحوادث سن 321 ہجری تا 330 ہجری اور صفحہ 23۔ قاضی عبدالجبار متکلم نے ذکر کیا ہے کہ قائم نے علماء کرام کو نبود کر کے رکھ دیا تھا اور خود بحرین کے کرامتا کے ساتھ خط و کتابت جاری رکھے ہوئے تھا، انہیں مساجد اور مصحف جلانے کا حکم دیا کرتا تھا۔ السیر جلد نمبر 15 اور صفحہ 152۔ اللہ اکبر۔ بنو عبید کے عقائد میں سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے اسلام کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ رافضیت کا اعلان کرتے تھے مگر باطن میں اسماعیلی عقیدہ رکھتے تھے۔ السیر جلد نمبر 15 صفحہ 141۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنو عبید باطنی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ حوالہ السیر جلد نمبر 15 صفحہ 373۔ نیز آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ عبیدیوں نے دین میں ظاہر اور باطن کے نام پر کتنی تبدیلی کی ہے۔ السیر جلد نمبر 16 صفحہ 149۔ نیز آپ نے عبید اللہ کے متعلق لکھا ہے یہ رافضیت کا اظہار کرتا تھا مگر باطن میں زندیقیت کو چھپاتا تھا۔ العبر جلد نمبر 2 صفحہ 17۔ نیز آپ نے یہ بھی کہا کہ افسوس کہ وہ رافضی ہی ہوتا مگر وہ تو پکا زندیق تھا۔ التاریخ حوادث سن 321 تا 330 ہجری۔ بشار عواد معروف الذہبی و منہجہ۔ بشار عواد معروف الذہبی و منجہ صفحہ 237۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ابو عبداللہ شیعہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہا کرتا تھا کہ بے شک آیات و احادیث کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک باطنی۔ باطنی اس کا اصل مغز کی طرح ہوتا ہے، باطن اس کا اصل مغز کی طرح ہوتا ہے اور ظاہر ایک چھلکے کی طرح ہوتا ہے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جس نے ان باطنی معانی کا ادراک کر لیا اس سے تکالیف شریعت ختم ہو جاتی ہے۔ السیر جلد نمبر 15 صفحہ 149۔ آپ نے جوہر السکلی کی عقل و شجاعت اور حسن سیرت کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے گئے وہ بنی عبید کی ایک بوٹی تھا یعنی شاخ تھا جس کے ظاہر میں تو رافضیت تھی مگر باطن میں وہ دین حق سے منحرف ہو گیا تھا۔ السیر جلد نمبر 16 صفحہ 468۔ میرے بھائیوں، بنو عبید کے متعلق علماء مغرب کا نظریہ بڑا واضح تھا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بنو عبید کے خلاف جنگ پر علماء مغرب کا اجماع ہو گیا تھا، اس لیے کہ بنو عبید نے
جب ہیلا سازی سے ایسا کفر مشہور کیا جس کے متعلق قدح وارد ہونے سے نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوتی۔ ان کے کفر صریح کا ارتکاب بھی بڑا مشہور تھا۔ میں نے اس بارے میں کئی تواریخ دیکھی ہیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ السیرہ جلد نمبر 15 صفحہ 154۔ علماء افریقہ میں سے ایک کا قول ہے، اس کا خیال ہے کہ خوارج اپنے انحراف کے باوجود اہل قبلہ میں سے ہیں، جبکہ بنو عبید کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو اسحاق الفقی ابو یزید کے ساتھ بنو عبید سے جنگ کرنے کے لیے نکلے اور کہا کہ یہ لوگ اہل قبلہ میں سے ہیں، جبکہ وہ لوگ اہل قبلہ میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے دشمن کے اولاد ہیں۔ سو اگر ہمیں ان پر کامیابی نصیب ہو گئی تو ہم ابو یزید کے اطاعت میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ خارجی ہے۔ السیر دونوں میں سے کوئی نام تو ہے نا جی۔ السیر جلد نمبر 15 صفحہ 151۔ ترتیب المدارک جلد نمبر 4 صفحہ 720۔ التاریخ حوادث سن 401 ہجری تا 420 ہجری صفحہ 512۔ یہاں پر علماء سے مقصود ابو الحسن القابسی، ابو محمد القرانی، ابو قاسم ابن شبلون، ابو علی بن خلدون، ابو بکر الطبری، ابو بکر بن عزرہ جیسے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ غازی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو یوسف الرائینی نے کہا ہے کہ تمام علماء کیروان کا اجماع ہے، تمام علماء کیروان کا اجماع ہے کہ بنی عبید کا حال مرتدین اور زندیقیوں والا حال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی گمراہی پر دلالت کرنے والی ایک دوسری چیز فقیہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ تحریر ہے جس میں یوں آیا کہ رجب 331 ہجری میں مکوکب کھڑا ہوا اور اس نے صحابہ کرام پر بہتان تراشی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی شروع کی۔ گدھوں اور مردار کے سر بیت الخلاؤں کے سامنے لٹکا دیے گئے اور ان پر لکھا گیا کہ یہ صحابہ کے سر ہیں۔ استغفر اللہ۔ السیر جلد نمبر 15 صفحہ 154۔ مکوکب باطنی مذہب کا ایک داعی تھا اور منصور العبیدی کے متعلق کہا ہے، اس کے باب کے برعکس اس میں جملہ طور پر کچھ نہ کچھ اسلام میں موجود تھا اور عقل بھی پائی جاتی تھی، جبکہ اس کا باب خالص زندیق انسان تھا۔ حوالہ السیر جلد نمبر 15 صفحہ 157۔ پھر عزیز کے دور حکومت میں علل اعلان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو گالیاں دی جانے لگی۔ استغفر اللہ۔ حوالہ السیر جلد نمبر 15 صفحہ 170۔ اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ مساجد کے دروازوں پر اور عام شاہراہوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو گالیاں لکھی جائیں۔ استغفر اللہ۔ اور 395 ہجری میں حکومتی کارکنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ صحابہ کرام پر سب و شتم کا اظہار کریں۔ استغفر اللہ۔ حوالہ تاریخ الاسلام حوادث 395 ہجری تا 383۔
اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، السیر میں لکھا ہے مستنصر کے زمانہ میں صحابہ کرام پر سب الشتم کی وبا عام تھی اور اہل سنت غریب اور چھپے ہوئے تھے۔ السیر جلد نمبر 15 صفحہ 196۔ بنو عبید کے ہاں یہود و نصارہ کی قدر و قیمت اور منزلت تھی۔ یہود کو مسلمانوں پر مقدم رکھا جاتا تھا، یہود کو مسلمانوں پر مقدم رکھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے یہودیوں میں سے یعقوب بن گلس اور منشا بھی تھے۔ یہودیوں کو جو بلند مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا تھا، اس کے متعلق شاعر یوں کہتا ہے: عزت ان میں ہے اور مال ان کے پاس ہے، انہی میں سے مشیر بھی ہیں اور بادشاہ بھی۔ اور اہل مصر میں تمہیں یقیناً یہ نصیحت کی تھی کہ یہودی بن جاؤ، اس لیے کہ بادشاہ بھی یہودی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ عیسائیوں میں سے فہد بن ابراہیم اور ابو سعید تستری بھی تھے۔ مستنصر کی ماں تستری کی لونڈے تھی۔ ان میں سے ایک عیسیٰ بن نستورس اور حکیم سہل بن معشر نصرانی بھی تھا۔ 400 ہجری میں حاکم کا وزیر منصور بن عبدون عیسائی تھا۔ ایسے ہی زرعہ بن نستورس، ابو نجاح الراہب المتوفی 523 ہجری، بہرام الارمنی المتوفی 535 ہجری میں بھی شامل ہے۔ اس کی موت پر بنو عبید بہت غمگین ہوئے تھے۔ اور باساک کا والی اوس کا بھی عیسائی تھا۔ باساک کا با الف صاد الف کاف، باساک کا والی اوس بھی عیسائی تھا۔ ایک آدمی نے جمعے کے دن عیسائیوں کو حاصل ہونے والی منزلت اور لوگوں پر ان کے تمکنت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا: اے اہل مصر، دیکھو ہمارے آقا کا عدل دیکھو، جس نے عیسائیوں کو لوگوں پر مسلط کر دیا ہے۔ حوالہ: حسن بن ابراہیم حسن الدولۃ الفاطمیہ، صفحہ 202 تا 216۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں عیسائیوں کے ملنے والی آزادی کے متعلق ایک شاعر نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: جب لوگوں کی شرم گاہوں میں عیسائی فیصلے کرنے لگے، خچروں اور ان پر سواری کے سامان میں مبالغہ کرنے لگے، اور اسلامی مملکت انتہائی ذلت کا مظاہرہ کرے اور نظام حکومت اوباش لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، تو پھر اس وقت کان دجال سے کہہ دینا: اگر تم نکلنا چاہتے ہو تو پھر یہ زمانہ تمہارا آ گیا ہے۔ انظر قاسم عبدہ قاسم، اہل الذمت فی العصور الوسطی، صفحہ 23۔ قاسم عبدہ قاسم کی نظر میں عصر وسطی اہل ذمہ کے حق میں سنہری دور تھا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہی بنو عبید کی حکومت مصر کے اہل سنت مسلمانوں کے لیے اس مذہبی رواداری اور صبر و برداشت کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی جس کا مظاہرہ کفار کے حق میں کیا جاتا تھا۔ حالانکہ اسی زمانہ میں اہل ذمہ کفار کو بہت ساری آزادیاں حاصل تھیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعرہ امارہ یمینی کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: عبیدیوں کے متعلق ایسا ایک شعر انتہائی دنائی بھرا ہے
وہ کہتی ہے سخاوت میں ان کے کام اہل سنت والجماعت کے کام ہیں، اگرچہ وہ شیعہ عقیدہ رکھنے میں ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا ہائے افسوس اگر یہ شیعت ہی ہوتی، افسوس کہ یہ رافضیت ہی ہوتی، بلکہ اسے تو تباہی اور زندگیت کہا جاتا ہے۔ حوالہ السیر جلد نمبر 20 صفحہ 596۔ ابراہیم حسن ابراہیم کی یہ بات کتنی درست ہے۔ اہل سنت والجماعت کا خیال ہے عبید اللہ شیعت کی آڑ میں اسلام کو مٹانے کے لیے کام کر رہا تھا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بنو عبید اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلفاء ہونے کے دعوے دار تھے، مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی فریضہ حج ادا نہیں کیا۔ تاریخ الدولت الفاطمیہ صفحہ 327۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم حسن ابراہیم نے کہا اسماعیلیہ کا خیال ہے کہ ان کا مذہب اس لیے آیا ہے تاکہ وہ اسلام کی جگہ لے لیں۔ حوالہ ہے ایمن السید الدولت الفاطمیہ صفحہ 17۔ محمد الیعلاوی ابن حانی صفحہ 155۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ اور یہ بات بعید نہیں ہے کہ بہت سارے اہل سنت نے اس مذہب کی طرف میلان اختیار کیا تھا، اور صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اسماعیلی صفوں کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ حوالہ تاریخ الدولت الفاطمیہ صفحہ 328۔ مگر میرے محترم بھائیوں، اس کے باوجود عبیدیوں کے انحراف کی نصوص بہت ہی واضح ہیں۔ مورخ یہ بات ملاحظہ کر سکتا ہے کہ معاصر شیعہ ان پر فخر و مباحت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں عبیدیوں نے واضح اسلامی خطوط پر اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے اپنے پیچھے ایسی تہذیب و تمدن کو چھوڑا جس پر مسلمان آج تک فخر کر رہے ہیں۔ ابراہیم شعود اباطیل یجب ان تمحی من التاریخ صفحہ 348۔ میرے محترم بھائیوں، اس بحث کا کیا نتائج نکلتے ہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اور لوگوں کے احوال کے متعلق بہت ہی وسیع علم رکھنے والے امام تھے۔ قابل اعتماد علماء کرام کا اجماع ہے کہ بنو عبید کی نسبت آل بیت کی طرف کرنا ٹھیک نہیں، درست نہیں۔ نمبر 3، قابل اعتماد علماء اسلام کا بنی عبید کے کافر ہونے پر اتفاق ہے۔ نمبر 4، بہت سارے معاصر قلمکار مختلف ذرائع سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ علماء امت کی شان و منزلت کو کس طرح کم کریں اور انہیں بے وقوف ثابت کریں، اسے سنی مذہبی تعصب کا رنگ دیں۔ نمبر 6، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ علماء امت کی مثالوں میں سے ایک نمونہ و مثال ہیں جنہوں نے بنو عبید کے اس کانے پن کو تشت ازبان کیا۔ بنو عبید کے اس کانے پن کو تشت ازبان کیا، جنہوں نے آپ اس میدان میں اکیلے نہیں بلکہ ائمہ تاریخ کی غالب اکثریت آپ کے ساتھ ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے احکام وسیع مطالعے پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ عقلی تنقید کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو بنو عبید کی حکومت، ان کے عقیدہ و نسب کے متعلق جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے وہ سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوایا
الحمد للہ رب العالمین۔